السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم اور عالم میں خوش آمدید کہتا ہوں. وقفے میں جانے سے قبل ہمارا آخری ایک سوال تھا جو ہم نے اوپر ہمارے ایک حاضرین میں سے کسی نے کیا تھا. آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے؟ یعنی وہ تو ٹھیک ہے چلیے، لیکن یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو ہم پر مصیبت آئی ہوئی ہے یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ سزا تو اسے کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہو اور کسی ایسی اتھارٹی نے جس کو اس جرم پر سزا دینے کا اختیار ہے اسے سزا دی ہو. صحیح. جہاں تک ابتلا کا مسئلہ ہے، ابتلا ایک ایسی چیز ہے جیسے کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس سلطنت ہے. صحیح. تو کبھی دولت و سلطنت اللہ کا انعام ہوتا ہے جی، اور کبھی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. درست. انسان پر بیماریاں تکالیف آتی ہیں تو کبھی انسان کے لیے ابتلا ہوتی ہے اور کبھی اس میں بھی انسان کے لیے انعام کا راز پوشیدہ ہوتا ہے. درست. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کسی بندے کے لیے اعلیٰ مقام متعین فرما لیتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس کا حقدار نہیں بنتا تو اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اجر پا کر اعلیٰ مرتبے کا حقدار بن جاتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کالرز کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ٹیلی فون لائن پر اس وقت کون موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا ایک کوشچن ہے جی کہ جو اسلامک بینکس میں جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹس، اس پہ جو پروفٹ ملتا ہے وہ جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے؟ پروفٹ جو ملتا ہے کیا مطلب؟ پروفٹ کیا مطلب؟ نہیں، جو ینگ سیور پہ جو ہوتا ہے نا پروفٹ ملتا ہے. سیدھا سیدھا بولیے، سود جو لیتے ہیں آپ سیدھا سیدھا بولیے، شرمانے کی کیا بات؟ پروفٹ کیا سود ہے؟ نہیں تو اسلامک بینک تو ہے، جو اسلامک بینک میں اگر ہو. اسلامک بینک میں اس طرح نہیں ہوتا. نوٹ پر بیٹھے میں یہ آپ کو بتائیں گے. مفتی صاحب تو ایڈوائزر ہیں اسلامک بینکنگ کے. اب سنیے آپ صحیح طرح سے کہ اسلامک بینکنگ میں کیا ہوتا ہے. جی مفتی صاحب. کنونشنل یا سودی بینک میں جو آپ پیسے رکھیں گے اور اس پر جو کچھ آئے گا وہ انٹرسٹ ہے اور ربا ہے جو مقررہ شرح سے بینک دیتا ہے. اور سودی بینک کے ساتھ اسلامی بینک میں اگر کوئی شخص مضاربت کی بنیاد پر اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے جس کو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ کہتے ہیں تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں لاس بھی ہے. پروفٹ اینڈ لاس آپ نے کہا ہے. جہاں پروفٹ اینڈ لاس کا اس میں جو جس کا پیسہ ہے وہ رب المال ہے اور جو بینک ہے وہ مضارب ہے اور وہ اپنی اجرت لیتا ہے، اپنا حصہ لیتا ہے اور جو رب المال ہے اس کو اس کا حصہ ملتا ہے. بالکل صحیح ہے. کوئی سوال یہاں سے کرنا چاہیں اس طرف؟ جی بہت سارے ہیں بھائی سوال کے لیے. بالکل آ رہا ہوں میں آپ کے پاس. ہاں جی، جبل سرور سے کیا جائے سوال. جبل سرور یاد ہے آپ کو؟ ابھی آپ نے مجھے یاد دلایا جب میں وہاں پہ تھا. اگر ناظرین کو یاد ہو تو یہ ہماری ٹرانسمیشن میں ہم نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ وحی کا سلسلہ کس پہاڑ پر نازل ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا جبل سرور. تو میں نے کہا جبل نور کی جگہ جبل سرور کہنے والا شام کو آ جائے پروگرام میں. تو پھر آپ آئے تھے، آپ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں. سوال کرنا چاہتے ہیں ان کو مائک دیجئے. مائک کدھر گیا بھائی؟ سارے والنٹیئرز غائب ہیں یہاں سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی مائک کہیں پر ہے؟ واہ واہ واہ. خوش گپیاں ہو رہی ہیں والنٹیئرز، خوش گپیاں کریں. جی سر، میرا یہ سوال تھا کہ ہم سب کے جیب میں قائد اعظم کی فوٹو کے نوٹ ہوتے ہیں تو ان سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی کوئی اچھا سوال زندگی میں نہیں کرنا. قائد اعظم کی فوٹو جیب میں نوٹ پہ ہوتی ہے تو نماز ہوتی ہے مفتی صاحب؟ جیب کے اندر فوٹو ہے تو نماز ہو جاتی ہے. اگر سجدے کی جگہ کوئی فوٹو رکھا ہو تو پھر نماز جائز نہیں ہے پڑھنا اس پر. خواہ وہ کپڑے پر ہو، وہ کاغذ پر ہو، وہ کسی چیز پر ہو.
تو مقام سجدہ میں تصویر یا کوئی بھی مجسمہ نہیں ہونا چاہیے. بابا قوم کے خلاف سازش کر رہے تھے. چل ہاں ہاں سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا. ہاں ذرا قریب کر دیں. ہاں تو درود پاک کی تو سمجھ آتی ہے, تو سلام سے کیا مراد ہے؟ درود پاک کی سمجھ آتی ہے, سلام کی نہیں آتی سمجھ. سر سلام کیا بھیجیں گے؟ سلام کیا بھیجیں گے؟ ڈاکٹر فضل احمد صاحب درود پاک بھیجنا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو سمجھ آتا ہے درود کیا ہے, لیکن سلام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسلام سلامتی سے ہے, السلام علیکم سلامتی سے ہے, اور درود صلاۃ و سلام رحمت اور سلامتی آقا کریم صلی اللہ تعالی آپ کو جو اعلیٰ مقام اور عرفہ درجہ عطا فرمایا وہ اور بلند ہو, اس سے آگے کوئی بلندی ہے ہی نہیں, آپ اس مقام پر فائز ہے. تو یہ در حقیقت ہم امتی کی طرف سے ایک التجا ہے رب کریم کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جی فرمائیے. السلام علیکم, میرا نام عامر علی اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو داڑھی مبارک کی جو بال ہم جو کنگھے سے کرتے ہیں, یہ جو ٹوٹتے ہیں ان کو ان کے ادب و احترام کس طرح کیا ہے جو بال ٹوٹتے ہیں؟ داڑھی کے جو بال کنگے کرتے وقت ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کا احترام کیا لازم ہے ہم پر؟ کیا وہ جو بال جو ٹوٹتے ہیں گرتے ہیں, داڑھی کے بال کنگا کرتے ہوئے اگر ٹوٹ جائیں تو اس کا احترام لازم ہے کیا؟ اگر کر سکیں تو اچھی بات ہے. صحیح. دوسرا اچھا کر سکیں تو اچھی بات ہے. دوسرا سوال کہ جو والد صاحب جن کے انتقال کر گئے ہیں ان کی جو نمازیں جو رہ گئی ہیں قضائے نمازیں, وہ بڑے بیٹے کے اوپر فرض ہوتی ہیں, وہ اس نے کرنی ہے ادا, تو اس کی کس طرح سے نیت کی جائے گی؟ میں مفتی صاحب دیکھیں, نمازوں کے فدیے کا, قضا نمازوں کے فدیے کا قرآن میں یا حدیث